بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسے ہے جو اپنے آغاز سے لے کے آخر تک معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی ہے، اور قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو بعض مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا بغیر نام لیے، کہ میں نے کئی نبی بھیجے، میں نے ان کے درجات بلند کیے۔ اس تناظر میں کہ جب نبیوں کا تذکرہ بغیر نام لیے کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نام لے کے اور ان کے معجزات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ نام ہے یہاں؟ نہیں، نام نہیں ہے، بس یہ فرمایا کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کچھ ہیں جن کے درجوں کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو یہاں بھی نام نہیں ہے۔ پہلے بھی کہا رسولوں کو فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر، پھر کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجوں کو بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم اس کو تو ہم نے بڑی نشانیاں دی ہیں۔ تو نبیوں کے تذکرے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اس کو تو بڑے واضح نشانات دیے، اس کو تو بڑے معجزات دیے ہم نے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بھی اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ تورات، اس کا نام تورات تھا، تورات دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد بھی کئی پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم ان کو تو ہم نے بڑی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ تو دو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بہت واضح نشان، بہت معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ پیدائش ہے تو وہ بھی معجزانہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کلام بھی کیا، اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بھی معجزانہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، کتنے غیر معمولی معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، پھر جس آدمی کی پیدائشی طور پہ جلد خراب ہے تو ہاتھ پھیرنا اس کی جلد صحیح ہو جاتی تھی، جلد ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کوڑ کی بیماری ہے، ہاتھ پھیرتے تو اس کی جلد ٹھیک ہو جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر جو مٹی کا جو پرندہ ہوتا تھا اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ اڑتا تھا۔ تو یہ غیر معمولی معجزات۔ پھر اس کے بعد اب جو ان کی وفات کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں دی، بغیر موت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ جو بغیر موت کے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا ہے، تو آپ اگر پورا سلسلہ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی شروع سے لے کے آخر تک معجزات سے بھری چلی آ رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ جو فیصلہ کرے، جیسے اللہ جس کے مناسب جو فیصلہ کرنا چاہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، انسانوں سے تو پوچھا جائے گا لیکن اللہ جو کرتا ہے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں کیوں بھیجا، پہلے کیوں نہیں بھیجا، بعد میں کیوں نہیں بھیجا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو وزیر نہیں بنایا ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پیغمبر بنایا، ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانا ہے، کس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس میں دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کو مان لیا، اللہ کی قدرتوں کو تسلیم کر لیا، تو پھر یہ اعتراض نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اعتراض بھی وہ کرے کہ جس کے پاس علم ہو، تو اللہ کے علم سے بڑھ کے کس کا علم ہے؟
تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ کو جو منظور تھا، اللہ نے ویسے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو تورات اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ چلتا آ رہا تھا، لیکن یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کر دی تھی، اس کے احکامات کو بدل دیا تھا۔ تو اس کے جب احکامات کو یہودیوں نے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہودی تھے، وہ ان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے تھے، پگڑیاں تھیں ان کی بڑی بڑی، ہوں گی اس زمانے میں بھی شاید، وہ بڑے بڑے ان کے جبے ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ابھی کم تھی اور یہ آ کے بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جب لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، لوگ کھینچے چلے جاتے تھے۔ پھر نوجوان تھے، خوبصورت گفتگو تھی، تو لوگ کہتے تھے یہ جو پہلے سے جو یہودیوں کے علماء ہیں نا، یہ نہیں صحیح۔ لوگوں کا دل مائل ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور پھر معجزات بھی تھے، اللہ نے معجزات دیے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے پھر سازش کی کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا، ان سے یہ کام ہو نہ سکا۔ پھر انہوں نے اس زمانے کی جو حکومت تھی وہ بت پرست تھی، اس کو کہا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو بندہ ہے یہ تمہاری حکومت کا باغی ہے، اور آپ کسی حکومت کو بس یہ بتا دینا کہ یہ تو حکومت کا باغی ہے، بس حکومت کو فکر لگ جاتی ہے کہ بس ہماری حکومت کو خطرہ نہ پڑ جائے۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے پھر وہ ایسا وہ جھوٹ ملائے، پھر انہوں نے حکومت کو پھر ایسا قائل کیا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ویسے تو یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حکومت کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ ان کو قتل کر دے تو ان کے لیے موقع بن گیا۔ جب انسان پیچھے کی طرف چل پڑے نا، الٹا چل پڑے، پھر جتنا تیز دوڑے گا تو الٹا ہی چلے گا۔ جتنا تیز دوڑے گا نا، پھر جب ہے اس کا رخ ہی الٹا ہے تو جتنی تیزی سے دوڑے گا تو کس طرف دوڑے گا؟ الٹا ہی دوڑے گا۔ ان بدبختوں کا جو چت ہے نا، وہ چل پڑے تھے الٹے راستے کے اوپر ہی، پیغمبروں کے راستے سے ہی ہٹے ہوئے تھے۔ پھر جو ان کو صحیح بات کہتا تھا وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی صحیح بات کو قبول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی نازل ہو جائے نا تب بھی بات سمجھ نہیں آتی، مردے بھی زندہ ہو کے آ کے سمجھائے نا تب بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے پیغمبر کے خلاف اتنے بڑے معجزات جس نے دکھائے، اس کے خلاف قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ پھر یہ بڑے ذلیل و رسوا ہوئے، وہ ایک الگ داستان ہے، بڑی ذلتیں آئیں پھر ان کے اوپر۔ چنانچہ پھر انہوں نے قتل کا پھر فیصلہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان ظالموں نے، یہودیوں نے بھی، اہل کتاب نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ یہاں یہ بات سمجھ لے، قرآن مجید میں مکر کا لفظ استعمال ہوا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ہماری زبان اردو کے اندر مکر نا برا لفظ ہے، کہتا کڈا مکار آدمی تو بولتے ہیں نا۔ ہماری اردو زبان میں جو مکر یا مکار کا لفظ ہے نا، یہ برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں نہیں یہ برا۔ عربی میں مکر کا مطلب ہے چال، تدبیر۔ اب یہودیوں نے بھی چال چلی، وہ اچھی تھی کہ بری؟ بری۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر اچھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ دونوں، اللہ نے اپنے لیے بھی عربی والا مکر کا لفظ بولا اور یہودیوں کے لیے بھی مکر کا لفظ، لیکن یہ اردو والا مکر نہیں، یہ عربی والا مکر ہے۔ عربی میں مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر،
ہمارے اردو میں جب بولا جائے نا مکر تو وہ ایک برا لفظ سمجھا جائے گا، کتنا مکار ہے، کتنا ہوشیار چلاک ہے، لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا انہوں نے بھی چالیں چلیں، اللہ نے بھی تدبیریں کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے کہا انی متوفیک و رافعک، اللہ نے کہا عیسیٰ میں تمہیں اپنے پاس بلانے لگا ہوں، میں تمہیں لے کر جانے والا ہوں، ورافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا کر لے کے جانے والا ہوں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جتنی مرضی چالیں چلیں یہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں، میں تمہیں لے جاؤں گا اپنے پاس۔ یہاں یہ جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں تو بالکل واضح سے، بہت سادہ سے اور واضح سے، لیکن لوگوں نے اپنی باتیں داخل کر کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے متوفی کا و رافع کا، ایک ہے رافع کا اٹھانا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، رفع درجات لفظ بولا جاتا ہے، درجات کو بلند کرنا، درجات کو اٹھانا۔ تو کچھ جو لوگ نہیں نا مانتے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کو، کچھ ہیں ایسے لوگ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتا ہے رافع کا الیہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے درجے بلند کیے۔ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا لیا، اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ درجہ بلند کیا۔ لیکن قرآن مجید کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب درجہ کا بلند کرنے کی بات آتی ہے نا، درجے کی، تو پھر قرآن مجید رافع کا لفظ تو بولتا ہے لیکن اس کے بعد الہ نہیں بولتا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، جب درجے کے بلند کرنے کی بات آتی ہے نا تو رفع کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر الہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجے بلند کرتا ہے، اس میں الہ نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کے درجے بلند کیے ہیں، بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، درجہ بلند کیا، یہاں بھی الہ نہیں ہے۔ الہ اگر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، ایک تو یہ آیت ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ الہ، اور ایک قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ آتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں اٹھانے کی بات آتی ہے وہاں ایک اضافی لفظ آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ الہ، الہ، کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جب بات ہوتی ہے درجہ بلند کرنے کی، وہاں پھر الہ نہیں آتا، جو میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ بولا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، چنانچہ وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کیا عیسیٰ یہ تمہیں نہیں مار سکیں گے، میں ہی تمہیں موت دوں گا جب تمہارا وقت آئے گا، لیکن ابھی میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، ابھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی صلیب پہ چڑھا سکا، جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی یہ ان کے گمان ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی صلیب دے سکا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے۔